اور اسی کے ساتھ جب کئی لوگ ساتھ میں ہوں اور بیوی بھی ہو تو بیوی کی کوئی بات بری بھی لگے تو سب کے سامنے بیوی کو ذلیل نہ کرے. یہ بہت اہم ٹپ دے رہا ہوں. گھر والوں کے ساتھ میں کچھ ٹپس دے دوں. میں دیکھ رہا ہوں آج کل مردوں کی نگاہیں بھی شادی کے کچھ سالوں کے بعد دوسری طرف ہو جاتی ہیں اور عورتوں کا بھی مزاج خیالات یہ تھوڑے سے بدل جاتے ہیں آج کے ماحول کے اعتبار سے. اور موبائل نے تو ایسا کر دیا کہ بیوی اور شوہر ساتھ میں ہیں پھر بھی دور ہیں. بیٹھے ہیں ساتھ میں پھر بھی دور ہیں. بیوی اپنے میکے والوں سے، سہیلیوں سے، بہن سے، بھائی سے، ماں سے فون پہ لگی ہے. شوہر اپنے دوستوں سے، پہچان والوں سے، کاروبار والوں سے، ان سے فون پہ لگا ہے. جب تھک جاتے ہیں تو اس کا موبائل اس نے سائٹ پہ رکھا، اس کا موبائل اس نے سائٹ پہ رکھا اور سو گئے. کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، ہم ساتھ تو ہوتے ہیں پاس نہیں ہوتے. ہم ساتھ تو ہوتے ہیں پاس نہیں ہوتے. اور ڈاکٹر اقبال نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. یہ مشین ہے موبائل. یہ کیا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. احساس اور مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. احساس کو بھی یہ آلات ختم کر دیتے ہیں اور مروت کو بھی. میں آپ کو بتاؤں مروت کیسے ختم کرتے ہیں، احساس کیسے ختم کرتے ہیں. ہم کو تو معلوم ہے. کوئی ملنے کے لیے آتا ہے، سامنے بیٹھا ہوا ہے اور فون آ گیا، ہم لگے اس سے بات کرنے کے اندر. یہ موبائل ہے نا، مشین ہے نا، ہم بات کرنے میں لگے. بیچارہ سامنے بیٹھا ہوا آدھے گھنٹے سے، اس کو ٹائم ہی نہیں دے رہے. احساس ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے. پھر 1 منٹ کے لیے اس سے پوچھ لیا، ہاں کیا کام ہے آپ کا؟ ارے بھائی یہ بیچارہ آدھے گھنٹے سے بیٹھا ہے، دور سے آیا ہے، کچھ اس کی بھی تو سن لیتے. لیکن احساس و مروت کو کچل دیتے ہیں. یہ حال ہو چکا ہے. اور یہ بات میری ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، جتنا یہ سوشل میڈیا، الیکٹرونک، یہ ساری چیزیں جتنی بڑھتی جائیں گی بے چینی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی، بے قراری اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی. تو آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے ماحول کے اندر شوہر کی پوزیشن یہ ہو جاتی ہے کہ 2-4 بچے کی بیوی اگر ماں بن گئی تو نگاہ کہیں اور چلی جاتی ہے، تانے شروع ہو جاتے ہیں، کسی کی تعریف شروع ہو جاتی ہے. اور پھر بیوی اگر کوئی بات کرے تو چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. کیا تو دماغ خراب کرتی رہتی ہے، یہ مینٹلیٹی ہو جاتی ہے. اور اسی بیوی کی سہیلی اگر آ جائے اور بات کرے تو ایسے مسکرا کر بات کرتے ہیں جیسے جس کی کوئی انتہا نہیں. دوسری عورتوں سے مسکرا کر بات اور بیوی سے بالکل چڑچڑاہٹ. یہ ساری چیزیں معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس رشتے کی اہمیت کو لوگوں نے نہیں سمجھا، اس رشتے کے تقدس کو لوگوں نے نہیں سمجھا. میں آپ کو ایک ایسا بنیادی دستور عطا کرتا ہوں کہ اگر شوہر اور بیوی، مرد اور عورت اگر اس دستور کو پیش نظر رکھیں اور اپنی لائف کو اس طریقے سے گزاریں تو کبھی زندگی کے اندر انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگا. پہلی چیز، بیوی اپنے پلے 2 باتوں کو باندھ لے. صرف 2 بات عرض کروں گا. اور شوہر بھی اپنے پلے 2 ہی باتوں کو باندھ لے. بیوی کے ایبسنٹ میں کسی کے سامنے اپنی بیوی کی برائی نہ کرے. پہلی چیز. دوست ہوں یا اپنے گھر والے ہوں یا اپنے رشتہ دار ہوں،
अकेले में कभी किसी के सामने अपनी बीवी की बुराई बीवी के पीठ पीछे कतई तौर पर न करे। रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, मेरी बीवी तो ऐसी ये करती है वो करती है, कभी भी नहीं। और इसी के साथ जब कई लोग साथ में हों और बीवी भी हो, तो बीवी की कोई बात बुरी भी लगे तो सबके सामने बीवी को जलील न करे। ये बहुत अहम टिप दे रहा हूं। घर वालों के सामने, दोस्तों के सामने, रिश्तेदार के सामने अपनी बीवी की बुराई न करें और सबके सामने बीवी का डिसरिस्पेक्ट न करें। जब ये चीज होगी ना, तो बीवी के दिल में अगर आपके सिलसिले में थोड़ी सी भी कोई कजी होगी ना, तो आपके इस रवैये की बुनियाद पर वो कजी दूर हो जाएगी और वो कजी को अल्लाह मोहब्बत में तब्दील फरमा देगा। ये याद रखें। आप जिंदगी में आजमा कर देखिएगा, एक बच्ची को नसीहत की गई थी, वो बच्ची शादी करके गई और उसे भी यही कहा गया था कि अपने शौहर की बुराई किसी के सामने मत करना और लोगों के सामने अपने शौहर की मौजूदगी में शौहर का डिसरिस्पेक्ट मत करना। इस चीज का ख्याल रखना। बच्ची ने ये दोनों बात अपनी जिंदगी में बिल्कुल इस तरीके से महफूज कर ली कि जब मिली तो कहती है कि इतनी पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हूं कि शौहर इतना चाहता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब आप तो बैठे तो बस शो शुरू कर दिया, 4-4 बजे आता है, तवज्जो देता नहीं है। अब ये सारी चीजें आप करेंगे तो शौहर के दिल में आपकी मोहब्बत कहां से पैदा होगी? और ये हदीस शरीफ से साबित है। खवातीन हुजूर के सामने बैठ करके अपने अपने शौहरों की तारीफ करती थी। एक मर्तबा ऐसा ही मामला हुआ, एक औरत ने अपने शौहर की तारीफ की, मेरा शौहर ऐसा। दूसरी ने अपने शौहर की तारीफ की, वो मेरा शौहर ऐसा। तीसरी ने अपनी तारीफ की, मेरा शौहर ऐसा। चौथी ने अपनी तारीफ की, अपने शौहर की तारीफ की। ये हुजूर के सामने सब तारीफें होती थी। और फिर एक खातून ने अपने शौहर की तारीफ में कह दिया कि मेरा शौहर तो ऐसा कि जिसने मेरे कान को सोने से लाद दिया, मेरी गर्दन में सोना इतना डाल दिया कि मेरी गर्दन झुक गई, मेरे पैरों में इतना सोना, मेरे हाथों में इतना सोना, मुझे इतना खिलाया कि खिला खिला करके मेरे बाजू जो है वो चर्बियों से भर गए। जब इतनी सारी तारीफ उसने की तो फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अज़वाज से फरमाया, तुम्हारे लिए मैं इससे भी बेहतर हूं। और यही वजह, खुदा की कसम एक शेर पेश करूंगा तो पता चलेगा हुजूर अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करते थे। एक शेर पेश करता हूं, और ये शेर किसी और ने नहीं, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा है, मेरे हुजूर की शान में कहा है, मेरे हुजूर की शान में कहा। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, अपनी सहेलियों से भी नहीं, सूरज को देखकर कहती है, सहेलियों से नहीं, सूरज को देखकर कहती है, ऐ सूरज, तू तो सुबह को निकलता है, सारी कायनात को रोशन करके शाम को गुरूब हो जाता है, लेकिन मेरा सूरज ऐसा है कि रात को निकलता है और पूरी कायनात के दिल को मुनव्वर मुजल्ला कर देता है। ऐसे ऐसे अशार हैं उम्मुल मुमिनीन के सरकार की शान में कि आदमी अगर उसको पढ़े तो पता चले कि मियां बीवी की मोहब्बत कैसे होती है। अब ये सीरियल और हिस्पीरियल और ये सब हीरो और ये जीरो वगैरह क्या है इसके अंदर? इनको देख के तुम्हें क्या मिलेगा? अय्याशियां मिलेंगी, बाइक पर चिपक कर आवारा गर्दी करते हुए मिलेंगे, कार के अंदर छुप करके किनारे लगाकर बोसो किनार करते हुए मिलेंगे। यही सब वहां से सीखेंगे और ये करेंगे। लेकिन हुजूर की सीरत अगर पढ़ेंगे तो सही मोहब्बत का तरीका मेरे आका की जिंदगी से आपको मिलेगा। लेकिन पढ़ना ही नहीं है तो क्या करें? ये टिप लेकर के जाओ, अकेले में मियां बीवी खूब तू मैं करो अगर कोई बात है तो,
لیکن کسی کے سامنے ایک دوسرے کی انسلٹ نہ کرو. یہ چیز ذہن کے اندر بٹھا لو. رسپیکٹ تو سب کے سامنے اپنی بیوی کو، رسپیکٹ تو سب کے سامنے اپنے شوہر کو، اور دونوں کے ایبسنٹ کے اندر کسی کے سامنے اپنی بیوی کی یا اپنے شوہر کی برائی بیان مت کرو. جب یہ پوزیشن ہوگی نا تو جو لڑانے والے ہیں نا وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شیطانی کام کرتے ہیں، ارے تیرا شوہر تو یوں، ارے تیری بیوی تو یوں، لگے رہتے ہیں اس کام کے اندر. ان کا کام ہی یہ ہے، وہ شیطان کے چیلے بن کر کے یہ کام کرتے ہوتے ہیں. یہی وہ رشتہ ہے. غور سے سنیے گا، جھوٹ کتنی بری چیز ہے آپ کو معلوم ہے؟ کتنی بری چیز ہے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں پوچھا گیا کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں. لیکن پوچھا گیا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں. جو مومن ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے. اور آپ کیا سمجھتے ہو یہ جو نجاست ہوتی ہے اسی میں سے بدبو آتی ہے؟ نہ، گناہوں میں بدبو ہے. آدمی جب گناہ کرتا ہے تو بدبو آتی ہے گناہ کے اندر. آپ کو ہم کو نہیں سمجھ میں آتی، وہ بھی حدیث شریف سے سمجھا دو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے 40 میل دور چلے جاتے ہیں. جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے. لیکن میاں بیوی کے رشتے کے سلسلے میں قربان جائیے حضور کیا فرماتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جھوٹ بول دیا. یہاں حضور نے اجازت دی. ارے تو کیا بات کرے تیرے شوہر، وہ تو بہت تیری تعریف کرتا ہے، وہ تو جب ملتا ہے تیرے گن گاتا ہے. بھلے وہ گن نہ گاتا ہو، بھلے وہ تعریف نہ کرتا ہو، لیکن دونوں کو جوڑنے کے لیے حضور نے اجازت دی کہ تم یہ جھوٹ بول سکتے ہو. اور آج توڑوانے کے لیے آدمی جھوٹ بولتے ہیں. کہاں سے یہ سب سیکھا ہے لوگ؟